بسم اللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین زیبکار، آج کی گفتگو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات کی روشنی میں کریں گے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں کہہ دیں اس کو قبول کر لو، جو فرما دیں اس کو قبول کرو، اور جو دے دیں وہ لے لو۔ اب اس کائنات میں ہم جس میں رہ رہے ہیں، اس میں اللہ اور بندے کے درمیان جو نالج کا سورس ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو سمجھ، جو تعلق، جو نسبت ہے، وہ انبیاء کے ذریعہ سے ممکن ہوئی، اور انبیاء کرام کا مقام اس تعلق ہی کی وجہ سے دنیا میں ممتاز ہے۔ وہ اللہ سے پیغام وصول کرتے ہیں اور ہمیں وہ پیغامات سناتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات کیا کرتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ دوسروں کے لیے ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دوسرے کھاتے ہیں۔ جی، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دوسرے کھاتے ہیں۔ دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، یہ بہاریں اور یہ برساتیں
اور یہ نعمتیں اور یہ زمزمیں، یہ سب کچھ دوسروں کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ دوسروں کے لیے ہے۔ اب انبیاء کہتے ہیں کہ وہی زندگی نظام کائنات کے مطابق ہو سکتی ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ وہی زندگی نظام کائنات کے مطابق ہو سکتی ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ انبیاء کی زندگی اپنے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا اپنا کوئی لمحہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ اور اس دوسروں کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم اس کائنات میں آتے ہی اوروں کے لیے ہیں، چونکہ ہمیں بھیجا ہی اوروں کے لیے جاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے۔ انبیاء کا وجود انسانیت کے لیے مفید ہے۔ انبیاء کی تعلیمات انسانیت کے لیے مفید ہے۔ انبیاء کی تعلیمات نجات کے لیے مفید ہے۔ جنہوں نے ان کی سنی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں سنی وہ ناکام ہو گئے۔ کیونکہ انبیاء وحی کے ذریعہ سے ہی سب کچھ بتاتے، لہذا مسلمان ہونے کا اور مسلمانی کے بلند درجے پہ فائز ہونے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ انبیاء کی بات کو ماننا ہے اور ان کو تسلیم کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دو اور چار جملوں میں پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت، بہت سادہ، بہت آسان اور فلسفہ اور منطق اس سے الگ ہی ایک جملہ بولتے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، جو عام انسان کی فہم و فراست سے ملتا ہوتا۔ مثلا اہل علم اور علماء تقریر کر رہے ہوں گے، اس میں اتنے ثقیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اتنے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اتنے ثقیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ انسان کو آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی نہیں آتی۔ الفاظ کی ثقالت کی وجہ سے، استدلال کی قوت کی وجہ سے، زور بیان کی وجہ سے، فصاحت کی وجہ سے، بلاغت کی وجہ سے آدھی بات سمجھ میں آئی اور آدھی نہیں آتی۔ رسول اللہ کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو چھوٹے سے چھوٹے، سادے سے سادے، ان پڑھ سے انسان کو بھی سمجھ میں نہ آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں آسان آپ کو سمجھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں وہ جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی مثال پیش کی اور فرض ایک مسلم کا دوسرے مسلم پہ فرض، اور یہ ارشاد فرمایا، ان حق علی المؤمنین ان یتوجع بعضهم لبعض
کما یتعلم الجسد الراس. ایک ایگزامپل دی، ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرما ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں شریک ہو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو. جس طرح سر جسم کی تکلیف سے تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جسم میں تکلیف ہو تو سر چین سے نہیں ہوتا، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں بے چینی ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سر جسم میں کسی جگہ درد ہو تو یہ بے چین ہوتا ہے، وہ سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مسلم کا دوسرے مسلم پہ فرض یہ ہے کہ وہ اسی طرح بے چین ہو جائے دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر جس طرح اس کے جسم میں تکلیف ہو اور اس کا سر آرام اور نیند نہیں کر سکتا. اب اس جملے کو ذرا سادگی اس جملے کی دیکھیے اور اس جملے میں پورا ایک عمرانی نظام پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے. دوسرا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. ارشاد فرمایا کہ نعمت کی قدر معلوم کرنا چاہو اگر تم، نعمتوں کی قدر معلوم کرنا چاہو اگر تم تو کیا کرو؟ اپنے سے پست کو دیکھو، اپنے سے پست کو دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو. مال میں ہو یا علم میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، تو اگر نعمت کی قدر معلوم کرنا چاہو تو اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھو گے تو تمہارے اندر نعمت کی قدر پیدا نہیں ہوگی. اب اندازہ لگائی کہ کس قدر خوبصورت جملے اور کس قدر پیار بھرے جملے کہ اپنے سے مال میں اگر بڑے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر حسد پیدا ہوگا، ہرس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگا. فرما انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. فرمایا نعمتیں دیکھنا چاہو اگر تو تم اپنے سے چھوٹے پہ دیکھو اور یہ دیکھو کہ اس کے مقابلے میں مجھ پہ کتنے بڑے انعامات ہیں، وہ کس مقام پہ ہے اور میں کس مقام پہ ہوں. اگر کسی کا جسم سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، ہر وجود کا ہر حصہ سلامت ہے اور ہر شے سلامت ہے، وہ اس کو دیکھے جس کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْذَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کی بہت قدر کر سکو گے. یعنی ایک وہ شخص جس کے دونوں پاؤں سلامت ہیں وہ اس کو دیکھے جس کے دونوں نہیں ہیں، جس کا ایک ہے وہ اس کو دیکھے جس کے دونوں نہیں ہیں. اپنے سے اوپر کی چیز کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو. اس طرح تمہیں اللہ کے انعامات کی کیا ہوگی؟ قدر ہوگی. یہ جملے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ شخصیت کا معیار کیا ہے؟ شخصیت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علماً. فرمایا انسان کی قدر و قیمت علم کے اعتبار سے ہوتی ہے.
انسان کی قدر و قیمت کس کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ ہے شخصیت کا معیار جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اہل علم اس علم میں تمام برابر ہیں۔ کوئی مٹی کا علم رکھتا ہے، کوئی پتھروں کا علم رکھتا ہے، کوئی درختوں کا، پودوں کا، نباتات کا، جڑی بوٹیوں کا علم رکھتا ہے، کوئی آسمان، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، نجوم کا علم رکھتا ہے، کوئی دوسرا جو بھی علم رکھتا ہے۔ فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، کہ انسانی شخصیت کا معیار علم کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا اگلا جملہ سنیے، عظمت کا معیار۔ یہ تو معیار تھا شخصیت کا، جب دو پرسنالٹیز آمنے سامنے ہوں، دو شخصیتیں جو شخص سامنے ہوں، اس میں فضیلت کس کو حاصل ہے اور معیار شخصیت کا بلندی کس کو حاصل ہے؟ جو اہل علم ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا دوسرا جملہ سنیے، فرمایا معیار عظمت کیا ہے؟ معیار عظمت کیا ہے؟ فرمایا اکرم الناس اتقاکم، اکرم الناس اتقاکم۔ مثلا جہاں دو اہل علم جمع ہو گئے وہاں شخصی معیار تو اس کا ہو گیا، یعنی جہاں ایک جاہل اور ایک اہل علم جمع ہو گئے وہاں شخصی معیار اس کا ہوگا جو اہل علم ہے، اور جہاں دونوں اہل علم ہو گئے وہاں عظمت کا معیار اس کا ہوگا جو اہل تقوی ہے۔ ذرا غور فرمائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ جہاں علم بلند ہے اس کے مقابلے میں جہالت کو رکھا، جہاں عظمت مراد ہے وہاں اس کے مقابلے میں علم اور عمل کو رکھا، دونوں چیزیں رکھی۔ فرمایا لوگوں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علم اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، جاہل کے مقابلے میں عالم کی شخصیت اور اس کا معیار بلند ہے، عالم کے مقابلے میں، عالم بے عمل کے مقابلے میں وہ عالم جو تقوی شعار ہے اس کی عظمت کا معیار بلند ہے۔ اکرم الناس اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تو چھوٹے جملے دیکھیے، جملہ کتنا چھوٹا، کتنا آسان اور کتنا واضح اور کس قدر زبردست علم اور حکمت کے موتی اس میں پرو رہے ہیں۔ چونکہ رسول آئے ہی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھانے کے لیے اور حکمت بھی سکھانے کے لیے۔ کتاب تمہیں علم دیتی ہے اور حکمت تمہیں تقوی دیتا ہے۔ کتاب کیا دیتی ہے آپ کو؟ علم، اور حکمت آپ کو کیا دیتی ہے؟ تقوی۔ معیار انسانیت اور معیار شخصیت علم ہے اور معیار عظمت تقوی ہے۔ عظمت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب خوبصورت بات آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جملے آپ کو سنا رہا، انسان دوستی جس سے اس وقت انسان محروم ہے، انسان دوستی سے محروم ہے اس وقت دور حاضر میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، افضل الاعمال بعد الایمان باللہ، اعمال میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر عمل، غور سے سنیے جملہ، افضل الاعمال بعد الایمان، افضل الاعمال بعد الایمان باللہ ان توددوا الی الناس۔ فرمایا ایمان باللہ کے بعد سب سے بہتر عمل انسان دوستی ہے، انسانیت سے پیار ہے،
انسانیت پہ شفقت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص صرف اسی بات کو ذہن میں رکھے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو چیز بہتر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دوستی ہے، انسانوں سے محبت ہے، انسانوں سے پیار ہے، انسانیت کا احترام ہے، اہل علم ہیں تو ان کا احترام ہے، اہل تقوی ہیں تو ان کا اکرام ہے۔ احترام اور اکرام میں بڑا فرق ہے، اتنا ہی فرق جتنا میں نے پہلے اہل علم اور اہل تقوی میں بیان فرمایا۔ قرآن مقدس نے یہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے ذرا غور سے سنیے، التودد الی الناس، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر عمل انسانوں سے محبت ہے، انسانوں سے دوستی ہے، انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کی فلاح ہے۔ اب آپ غور سے سنیے، جملہ کتنا چھوٹا، اور نظام اور کائنات جس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ بھی عمرانی نظام، یعنی انسانی نظام، وہ جو انسان باہم معاشرتی نظام ہے اس کے متعلق جو گفتگو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت اور بہت چھوٹے جملے اور بہت بڑی باتیں۔ چھوٹا جملہ اس لیے کہ انسانی ذہنی سطح اس کو قبول کر لے، اور بڑی بات اس لیے کہ رسول تھا ہی بڑا انسان۔ توجہ دیجیے، بات بڑی اس لیے کہ اس سے بڑی بات ہی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور چھوٹا جملہ اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی سمجھ جائے۔ توجہ دیجیے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، ارشاد فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کو مستی میں مت ضائع کرو، اور اس کو فضول مت ضائع کرو۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوان کی ایک رات کی عبادت اور اس کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے بہتر ہوگا۔ ایک رات اللہ کی طرف توجہ بڑھاپے میں ساری زندگی مصلی پہ بیٹھنے سے بہتر ہوگا۔ ایک آنسو اس کا دور شباب میں، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں، جوانی کی زندگی میں اس کا ایک آنسو اللہ کی محبت میں نکلا یا اللہ کے خوف سے نکلا، وہ زندگی کے بڑھاپے کی ساری عمر کے رونے سے بہتر ہوگا۔ توجہ دلا جائیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس کی ایک جوانی کی ایک نیکی یہ بڑھاپے کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت درجات کی بلندی عطا کرتی ہے، اور بڑھاپے کی عبادت نجات عطا کرتی ہے۔ نجات اور درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ جوان جس کو زندگی کی شباب کے دور میں، اپنی جوانی کے دور میں مختلف کلبوں میں ہونا چاہیے، مختلف جگہوں پہ ہونا چاہیے، وہ دور شباب اس کا محبت خدا اور محبت رسول اور عظمت رسول اور محبت الہی میں اس قدر پگھل گیا کہ اس کا دل اور دماغ دونوں رب سے جڑ گئے۔ یہ اس کا دور شباب ہے، اور اگر دور شباب میں کوئی شخص ایسا ہوگا، دور شباب میں کوئی شخص ایسا ہوگا، بڑھاپے میں رب اس کی زبان بھی نہیں ہلنے دے گا، جو سوچے گا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو سوچو گے ہم تمہاری سوچ کے مطابق دے دیں گے۔
جوانی رب کے نام کر دو، بڑھاپے کی آسائش وہ تمہارے نام کر دے گا۔ جوانی رب کے دروازے پہ ڈال دو، بڑھاپے میں تمہاری حفاظت اور صحت کی ذمہ داری وہ قبول کر لے گا۔ جوانی خدا کے نام کر دو، بڑھاپے میں عزت اور شرف اور بزرگی وہ تمہارے نام کر دے گا۔ لوگوں، جوانی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر رب کی طرف صرف کرو گے تو اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ جوانی میں تم اس کے خیال میں رہو گے، بڑھاپے اور بے کسی میں وہ تمہارے خیال میں ہوگا۔ جوانی میں تم اس کا خیال رکھو گے، کمزوری میں وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَالشَّبَابَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے خوب استعمال کر لو۔ جب تمہیں جھکنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے میں نہ تمہارے گھٹنوں میں تکلیف، نہ تمہاری کمر میں درد، نہ تمہارے سر میں کوئی بوجھل پن، اس جوانی کو اس طرح استعمال کرو کہ بڑھاپے میں اگر بیٹھ بھی جاؤ تو خدا تمہارے ہر پل میں تمہارے سجدے لکھتا چلا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی میرے حضور میں گزاری ہے۔ اب کمزوری میں اس کو میں بھول جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو سو لوگوں، وَصِحَتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، چونکہ انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پہ بیماری اور تکلیف اور مصیبت کس وقت اتر آئے، کس وقت اتر آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، بڑائی میں مت جاؤ۔ ہم تم میں سے کچھ بچوں کو موت دے کر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس عمر میں بھی تم جا سکتے ہو، کچھ جوانوں سے زندگی لے کر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ تم اس زندگی میں بھی آ سکتے ہو، کچھ صحت مندوں کو بیمار کر کے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تم اس پوزیشن میں بھی آ سکتے ہو، کچھ دولت مندوں کو غریب کر کے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تم اس طرح بھی ہو سکتے ہو، کچھ حکمرانوں کو تختہ دار پہ چڑھا کر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ تم اس حالت میں بھی جا سکتے ہو، اور کچھ لوگوں کو مٹی کے نیچے رکھ کے زندہ رکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ تم ان کی طرح بھی ہو سکتے ہو۔ سو لوگوں، یہ کائنات بڑی عجیب ہے، اور اس کی تفہیم جس انسان کو ہو جائے، اس کو جو سمجھ جائے، وہ بڑا عظیم انسان ہے۔ یہ کائنات دل لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ بستی دل لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ دکھ محسوس کرنے کے قابل ہے، دل لگانے کے قابل نہیں، درد محسوس کرنے کے قابل ہے۔ وہ درد جو بعد میں تم محسوس کرو گے وہ یہی محسوس کر لو تاکہ بعد میں آرام سے رہو۔ ارشاد فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، بیماری سے پہلے کیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرمائیں ان کو نعمت اور غنیمت جانو۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آپ کے سامنے ہیں کئی لوگوں کے قدموں میں ایک سے ایک گاڑی، ایک سے ایک ماڈل کی، نئے سے نئے ماڈل کی، نئے سے نئی قیمتی اور نئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے سامنے ہی وہ اس کو پیدل چلا کر آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہم اس حالت میں بھی لے آتے ہیں۔ یہ آثار ہیں اور یہ نشانیاں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، یہ آثار ہیں اور نشانیاں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، دولت کو فقیری سے پہلے کہ اس کو راہ حق میں صرف کر دو، راہ حق میں خرچ کر دو، اس لیے خرچ کر دو کہ تم ایک دو گے زندگی دولت مندی کی کیفیت میں جب تمہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تمہیں لوٹا کے اس وقت کا دیا ہوا میں لوٹا کے تمہیں ہزاروں اور لاکھوں میں دوں گا۔ یہ پروردگار فرما رہا ہے غناءک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے نعمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مصروفیت سے پہلے
بہتر جانو۔ حضور علیہ السلام نے یہ 5 جملے آپ کے سامنے رکھ کے پوری نفسیاتی کیفیت انسانی کو سامنے رکھ دیا، تاکہ نہ انسان کبھی متکبر ہو، نہ انسان کبھی خود پسند ہو، نہ انسان کبھی اپنے آپ کو جابر سمجھے۔ بیماری اسے یاد دلائے گی کہ کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہوں، غربت اسے یاد دلائے گی کہ کسی وقت بھی یہ چھینا جا سکتا ہے۔ سنو لوگو، اس کائنات میں ٹاپ سے باٹم تک، اوپر سے نیچے تک کسی کی کوئی چیز ملکیت نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز ملکیت نہیں ہے، عارضی مالک ہے ہر شے۔ ملکیت وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہو سکے۔ در حقیقت اس کائنات کا دائمی مالک اور ملکیت میرے پروردگار عالم کی ہے، دائمی ملکیت اللہ کی ہے، اور ہمارا عارضی مالک ہیں ہم، ہماری ملکیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں، تم عارضی مالک ہو، اس جوانی کے بھی تم عارضی مالک ہو، یہ ڈھل جائے گی۔ اس صحت کے بھی تم عارضی مالک ہو، یہ بیماری میں بدل جائے گی۔ اس اقتدار کے بھی تم عارضی مالک ہو، یہ تمہاری بے بسی میں ڈھل جائے گی۔ لہذا جو نعمت تمہیں جس وقت مل جاتی ہے اس کی قدر کرو، اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو درست استعمال کرو، تاکہ اعلیٰ قدروں میں، اعلیٰ صحت کے وقت تم اسے یاد رکھو، وہ بیماری کے وقتوں میں یاد رکھے۔ سنو، پروردگار عالم کے حبیب نے چھوٹے چھوٹے جملے اور کس قدر انسانیت کے اندر اتارے۔ آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا بھی کتنی عظیم تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ بار الہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما، بخیر فرما، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما۔ ایک جملہ یہ دیکھیے۔ دوسرا جملہ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ذرا ان 2 جملوں کو دیکھیے جو اگلے 2 جملے ہیں، اور جو پہلا جملہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، بار الہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بخیر فرما، ہمارے کاموں کا انجام اچھا فرما۔ اور دوسرا جملہ اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ یہ کس قدر 3 جملے ہیں۔ آپ بھی جب اپنے رب سے دعا مانگیں، رب عربی بھی سمجھتا ہے، اردو بھی، آپ بھی یہی جملہ مانگیں اور یہ دعا مانگیں، بار الہ ہمارے تمام کاموں کو بخیریت کے ساتھ انجام تک پہنچا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا۔ اس میں گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کا ہر کام رسوائی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اس میں آخرت کے عذاب کو گننے کی ضرورت نہیں، وہاں ہزارہا قسم کے عذاب ہوں گے۔ یہ 2 جملے کتنے زبردست ہیں۔ مولا ہر کام کو بخیریت انجام کرنا، مولا دنیا کی رسوائی سے بچا، اور مولا آخرت کے عذاب سے بچا۔ یہ 3 جملے آپ کی پوری زندگی اور دنیا اور آخرت کے گرد گرد مکمل حالہ کیے ہوئے۔ کتنے سادہ جملے، کتنے بہترین جملے تمہاری زندگی کے لیے بھی، کہ ہر کام خیریت کے ساتھ انجام پائے۔ مولا دنیا رسوا کرنے والی ہے، اس میں رسوائی سے بچا۔ مولا آخرت عذاب دینے والی ہے، اس کے عذاب سے بچا۔ اگر یہ 3 جملے آپ یاد رکھ لیں، اور آپ جب اللہ کی عبادت کریں، ہر وقت جب آپ درود پڑھیں، ہر وقت جب آپ ذکر کریں، جب آپ چل رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، یکدم اللہ سے دماغی کنیکشن جوڑا، یکدم دل کا تعلق اللہ سے جوڑا، مخاطب ہو کر کہہ دے مولا ہر کام انجام بخیر فرما، مولا دنیا میں رسوائی سے بچا، مولا آخرت میں عذاب سے بچا۔ جب دن میں 10 بار یا 5 بار آپ اپنا دماغی تعلق اپنے رب سے جوڑیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری حاضری دن میں 5 بار رب کے پاس نہ لگے۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ تیرے دماغ سے نکلی ہوئی لہریں ہی اس تک جاتی ہیں، اور تیرے دل سے نکلی ہوئی آہیں ہی اس تک جاتی ہیں، اور تیری زبان سے نکلا ہوا درد ہی اس تک جاتا ہے، اور اس میں اس سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الگ کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ کے بھی تو یہ 3 جملے بار بار دہرا، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوگا، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوگا۔ جتنی بار تو رب سے مخاطب ہوگا اتنی ہی بار تیرا رب بھی تجھ سے مخاطب ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت جیدار ہے، وہ بہت دلدار ہے، وہ بہت توجہ رکھنے والا ہے، وہ بہت سننے والا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سنو لوگو، یہ دعا حضور علیہ السلام نے فرمائی، پھر آقا علیہ السلام نے ایمان اور اسلام جس طرح ہم کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان شرف والا، یعنی وہ ایمان جو اہل شرف کا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اشرف الایمان ان یأمنک الناس۔ یہ جملے سنیے آقا علیہ السلام کے۔ ہمارے ہاں جو دھکم پیل ہو رہی ہے، گریبان جو پھاڑے جا رہے ہیں، انسانیت سوز الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں سب مذہبی، سیاسی اور ہر ایک اس میں شامل ہے۔ انسانیت اپنی قدروں سے بہت گر چکی ہے، انسانیت اپنی اقدار سے بہت گر چکی ہے، بہت افسوس ہے۔ انسانیت بہت اپنی قدروں سے گر چکی ہے۔ وہ جو الفاظ آپ گھر میں اپنے آپس میں بچوں سے جدا بولتے تھے کہ بچے نہ سن جائیں، کہ ان کی عادتیں خراب ہو گئی، وہی الفاظ ہمارے لیڈران آج میڈیا پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، جہاں یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تلخ بات ہو رہی ہے تو وہ ذرا پردے میں ہو، تاکہ بچے محسوس نہ کر جائیں کہ ان کے درمیان کوئی خرابی کی بات ہے یا ان کے درمیان کوئی اور بات ہے۔ وہی الفاظ، وہی آواز، وہی ساز آج پورا ورلڈ سن رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ ہماری قوم کے یہ نونہال ہمارے لیڈران سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہماری قوم کے یہ جوان، ان کے ذہن و قلب پہ کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے؟ یہ بات افسوس کی بھی ہے اور یہ بات تکلیف دہ بھی ہے، یہ کہنے کی بھی ہے مگر نہیں بھی کہنے کی اس لیے ہے تاکہ ہدایت نصیب ہو، اور نہ کہنے کی اس لیے ہے کہ کہہ کے دنیا تھک گئی مگر پتھروں پہ اثر کوئی نہیں ہوتا۔ لوگو ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے اللہ سے۔ تم نازک سی مخلوق ہو، تم ایک سنگل سانس کے مالک ہو، تمہارے عہدے وقتی ہیں، تمہارا اقتدار وقتی ہے، تمہارے منصب وقتی ہیں، تمہارے غباروں سے ہوائیں جلد نکل جائیں گی، تمہاری بڑائیاں جلد پستی میں بدل جائیں گی، مگر یاد رکھو خدا کبریا ہے، وہ بڑی عظمت کا مالک ہے، لہذا بلندی کو پستی کی طرف نہ دھکیلو اور اپنے رب سے تعلق جوڑو۔ فرمایا اشرف الایمان ان یأمنک الناس، بہترین ایمان یہ ہے کہ لوگ تم سے امان میں رہیں، بہترین ایمان یہ ہے کہ لوگ تم سے امان میں رہیں، اور اشرف الاسلام ان یسلم الناس من لسانک و یدک، بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے صحیح و سالم رہیں۔ توجہ دیجئے، ایمان کا تعلق تم کے دل سے ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق چونکہ ظاہر سے ہے۔ اسلام تمہارے اعضاء کی تطہیر کرتا ہے، اور ایمان تمہارے قلوب کی
کا تصفیہ کرتا ہے۔ لہذا اسلام فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ اور تمہاری زبان یہ دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ رہے، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ لوگ تم سے امن میں رہیں، یہ ایمان ہے۔ آج ہم اگر اسلام ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان کس طرح چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کس طرح چل رہے ہیں، ہماری زبانیں کس طرح چل رہی ہیں۔ یاد رکھو، خود اگر کوئی قوم اصلاح نہیں کرتی، خود اگر کوئی قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی، قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے، لَدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اگر ایک قوم ظالم ہو جائے، اگر ایک قوم ظلم کرے اور وہ باز نہ آئے، اللہ اس کے اوپر درس دینے والے مسلط نہیں کرتا، تبلیغ کرنے والے مسلط نہیں کرتا، ذکر و فکر کرنے والے مسلط نہیں کرتا، اللہ ان کے اوپر اس سے بڑے ظالم مسلط کرتا ہے۔ توجہ دیجئے، قرآن کا اصول ہی یہی ہے، اصول ہی یہی ہے۔ اے امت مسلمہ، اے اہل پاکستان، آپ اگر ظلم بند نہیں کرو گے، آپ اگر انسانیت پہ ظلم بند نہیں کرو گے، اصول قانون الہی یہی ہے کہ وہ چھوٹے ظالموں پہ بڑے ظالموں کو مسلط کرتا ہے، ان کے اوپر پھر اس سے بڑے ظالموں کو مسلط کرتا ہے، وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ سے یوں ہی اتارتا رہتا ہے۔ دور رہو اور بچو اس دن سے کہ جس دن تم سے بھی بڑے ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، تم سے بھی بڑے ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں۔ اس سے پہلے تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے تم اپنی ناانصافیوں سے باز آ جاؤ، چونکہ پروردگار کہہ رہے ہیں، اشرف الاسلام ان یسلم الناس من لسانک و یدک۔ آج جتنے بھی غیر مسلم یا ظالم طاقتیں ہیں، وہ مثلا این جی اوز ہیں بہت ساری باہر سے آئی ہوئی، وہ ملک کے اندر، وہ جب آپ کے معاشرے کے اندر برائی کو سامنے کرتی ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اسلام کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ تمہیں پیش نظر رکھتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو۔ اسلام اول روز سے درس انسانیت دے رہا ہے، اسلام اول روز سے تمہاری زبانوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اسلام اول روز سے تمہارے ہاتھوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اسلام اول روز سے تمہارے اندر، اسلام کے اندر کوئی خرابی نہیں رہی، نہ اول میں تھی نہ اس کے آخر میں تھی۔ اسلام اول بھی فطرت کا دین تھا، آج بھی فطرت کا دین ہے، آئندہ بھی فطرت کا دین ہوگا۔ پوری دنیا یورپ و مغرب جب وہ فطرت کی طرف لوٹے گی تو انہیں اسلام ہی میں پناہ ملے گی، مگر اسلام کے نام پر مسلمان جس قدر گندا ہو چکا ہوا ہے، کوئی اور اتنا گندا نہیں ہوا۔ مسلمان اسلام کے پردے میں غلیظ گالیاں بکتا ہے، مسلمان اسلام کے پردے میں کم تولتا ہے، مسلمان اسلام کے پردے میں کم ناپتا ہے، مسلمان اسلام کے پردے میں جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، مسلمان اسلام کے پردے میں ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹتا ہے، مسلمان اسلام کے پردے میں یہ سارا قصور پوری دنیا پہ اسلام کا نہیں مسلمان کا ہے۔ اسلام کو جو قوم بھی اپنائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب ایک بڑی زبردست اور بڑی تعداد کے ساتھ ہندو قوم اسلام میں داخل ہونے والی ہے۔ بڑی زبردست ہندو قوم اسلام میں داخل ہونے والی ہے، چونکہ اہل عقل اور اہل خرد جس مذہب میں بھی ہوں گے
وہ تلاش کر کے امن اور سلامتی کی راہوں پہ آئیں گے. بڑی تعداد اگلے وقت میں عیسائیت کی بھی. عیسائیت جب میں مراد لیتا ہوں اس میں یہ گلی کوچوں میں بھنگ پینے والے لوگ مراد نہیں ہوتے. اور جب میں مراد لیتا ہوں اس سے کہ درست عقائد اور اہل سنت کے مراد، اس میں یہ بھنگی اور چرسی مراد نہیں ہوتے. اس میں اہل فہم، اہل فراست، اہل دانش، اہل حکمت، بلند عزم، بلند حوصلہ، بلند کردار، تلاش حق کے متلاشی، رائے حق کے عازم اور سفر حق کو طے کرنے والے لوگ دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہیں. 21ویں صدی اپنے مڈل تک پوری دنیا سے اسلام کی قوت کو تسلیم کرا کے رہے گی انشاءاللہ. مگر اس میں کسی کا کارنامہ نہیں ہوگا. ہمارے واعظ بے بس ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے واعظ کے ساتھ ہمارا کردار نہیں ہے. ہماری تبلیغ بے بس ہو چکی ہے کیونکہ ہماری تبلیغ کے ساتھ، ہماری دعوت کے ساتھ حب رسول اور حب صحابہ اور حب اہل بیت نہیں ہے. اور ہماری تلاوت روح سے خالی ہو چکی ہے. اور ہماری نعت صرف اور صرف اور ہمارا تصوف صرف اور صرف ایک مال و دولت جمع کرنے کا پلندہ بن چکا ہوا ہے. ہم تصوف کے نام پہ لوٹتے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ لوٹتے ہیں، ہم دین کے نام پہ لوٹتے ہیں. لیکن 21ویں صدی یاد رکھ لو، کھلے لفظوں میں کہتا آ رہا ہوں، 21ویں صدی کا وسط دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھائے گا. ہر سچا تمہارے سامنے سچ اگلتا ہوگا اور ہر جھوٹا تمہارے سامنے اپنے جھوٹ سمیت دنیا میں زمین کے اندر دھنستا نظر آئے گا. لہذا سچ کی طرف آؤ. جو تم نہیں ہو، جو تم نہیں ہو وہ نہ بنو. اصل بات جو تم نہیں ہو وہ نہ کہو. بہت خوب. اس لیے کہ جو تم نہیں ہو وہ جب تم کہتے ہو تو تمہاری زبان سے وہ نکلے ہوئے الفاظ اس پہ کیا کرنے کو دل کرتا ہے. بہت خوب بات کہی. جو تم نہیں ہو وہ جب تم کہتے ہو تو تمہاری اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ان پہ الٹیاں کرنے کو جی کرتا ہے، ان پہ کیا کرنے کو جی کرتا ہے، ان سے دور بھاگنے کو جی کرتا ہے. اور جو تم ہو وہ بتاؤ. اصلیت پہ لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اے مسلم قوم، اے مسلم قوم کے رہنماؤ، اے مسلم قوم کے لیڈروں، ہماری خلوت اور ہماری جلوت، ہمارا قول اور ہمارا فعل اس قدر تضادات کا شکار ہو چکا ہوا ہے کہ اب حیوان تو ایک طرف رہے، انسان تو ایک طرف رہے، حیوان بھی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. میری بات غور سے سنو. سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی جن کو غوث العظم دنیا کہتی ہے، جب اپنے حجرے سے باہر واز کے لیے نکلنے لگے کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، لوگوں کو میں نصیحت کروں. یہ واز کہنا بڑا مشکل ہے میری جان، یہ واز کہنا بڑا مشکل ہے میری جان، یہ کہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ آگ کے دریا کو عبور کر کے کہنا ہوتا ہے، یہ جگر کے خون کے دریا پی کر کے بات کرنی ہوتی ہے، یہ مال و متاع و عزت دنیا لٹا کے بات کرنا ہوتی ہے. سنو سنو، سیدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جن کو پیران پیر ہم کہتے ہیں، ہم ہی نہیں کہتے، دیوبندی بھی کہتے ہیں، ہم ہی نہیں کہتے، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ہم ہی نہیں کہتے، سارا عرب کہتا ہے، ہم ہی نہیں کہتے، سارا عجم کہتا ہے، ہندو بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں پیران پیر.
سنو، 40 سال کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے بعد گھر سے نکلنے لگے کہ میں لوگوں کو واعظ کہوں، لوگوں کو نصیحت کروں۔ گھر کے دروازے کے باہر درخت تھا، اس پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پہ کیا بیٹھی ہوئی تھی؟ چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے سے قدم باہر رکھا، درخت سے پرندے اڑ گئے، درخت سے پرندے اڑ گئے۔ جو قدم باہر رکھا تھا وہی اندر لے گئے۔ کہا عبد القادر تجھے دیکھ کر حیوان اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، انسان تیری بات کیا سنیں گے؟ لوگوں قوموں کی تقدیر بدلنے والے انسان یہ ہوا کرتے ہیں جن کے نام پہ تم جالس ہوتے ہو، اور دنیا ان کے نام کے وظیفے پڑھتی ہے، دنیا ان کے نام پہ خربہا خیرات کرتی ہے۔ وہ صدیوں پہلے گزر گئے، تم نے زندگی میں بھی کسی کو کچھ نہیں دیا، ان کی خادم مرنے کے بعد بھی خربہا مخلوق کو کھلا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کی جگہ ہے، یہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ میں اپنے باپ کے نام کا نہیں دوں گا، میں شیخ عبد القادر کے نام کا دوں گا۔ کیوں؟ میری یہ کشش ادھر ہو رہی ہے کہ وہ اتنی مقناطیسیت یہاں بڑھ گیا ہے کہ وہ اتنا رب کو دے گیا ہے، اتنا رب کی مخلوق کو دے گیا ہے کہ اب جو بھی دے گا اسی کا نام کا دے گا۔ لوگوں، زندہ رہنے کے اصول سیکھو، زبانوں کو حد اعتدال کے اندر لے آؤ۔ یہ جو 1.5 فٹ کی زبانیں لیڈران تمہاری باہر نکلی ہوئی ہیں، جس سے پوری انسانیت اور بچے مذاق اڑاتے ہیں تمہارا گلیوں میں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری سلیکشن اوپر سے ہوتی ہے یا نیچے سے ہوتی ہے، کہاں سے تمہیں ووٹ ملتے ہیں اور کون دیتا ہے مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن تمہاری باہر نکلی ہوئی زبانیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اب گدیوں سے کھینچ کے کوئی نکال دیں گے، کیونکہ یہ خود بخود باہر نکل آئی ہیں۔ پہلے کسی کو تکلیف ہوتی کہ اندر سے نکلواتا، اب یہ خود بخود باہر نکل آئی ہیں۔ اب کسی کو کھینچنے میں بہت دیر نہیں لگے گی اور بہت دقت نہیں ہوگی۔ بچو اس دن سے کہ جس دن تمہارا رب اپنی وہ جو پوشیدہ ناراضگی ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشرف الایمان ان یامنک الناس، بہترین ایمان کیا ہے کہ لوگ تم سے امان میں رہیں۔ تم کہتے ہو ہم 18 کروڑ کے اندر ہیں اور ہم مومن ہیں، مجھے بتاؤ کہاں امن رہتا ہے؟ تم کہتے ہو اشرف الاسلام، آقا علیہ السلام فرمایا اشرف الاسلام ان یسلم الناس من لسانک و یدک، بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے صحیح و سالم رہیں۔ مجھے بتاؤ یہ مومن کہاں ہیں، اور مجھے بتاؤ یہ مسلم کہاں ہیں جن کا میرا رسول ذکر کر کے گیا ہے؟ اور اگر یہ کہیں نہیں ہے اور تم نام نہاد ہو اور اسلام کو رسوا کر رہے ہو اور اسلام کو پست کر رہے ہو تو تھوڑا ہی انتظار کرو، لدف اللہ الناس بعضهم علی بعض، اللہ ظالموں کے اوپر بڑے ظالم مسلط کر دے گا قبل اس کے کہ تمہارے اوپر تم سے بڑے ظالم مسلط ہو جائے۔ تم لوٹ آؤ رب کی طرف، تم لوٹ آؤ رب کی طرف، اس لیے کہ جس نے بھی کسی دوسرے کے لیے راستہ ہموار کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ باہر سے آنے والوں نے سب سے پہلے انہیں ہی رون ڈالا، نے کہا تم ہمارے ساتھ جو یہ کر سکتے ہو کل دوسرے کے ساتھ بھی یہ کرو گے، لہذا بچو اس سخت عذاب سے۔ میرا رب ہمارا حامی ہو، میرا رب ہمارا ناصر ہو، میرا رب ہمارے اوپر راضی رہے۔ رب کو راضی کرو، جو دے سکتے ہو دو، اگر دے نہیں سکتے تو چھینو مت کسی سے، رب کے دروازے پہ لوٹو۔ تم اگر صحت مند ہو تو بیمار سے سبق حاصل کرو، تم اگر کم تر ہو تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تعلیمات ہے ہمارے نبی کی۔
اور یہ تعلیمات ہیں ہمارے رسول کی. ان تعلیمات سے ہٹ کر ہماری کسی جگہ پہ پذیرائی اور کامیابی نہیں ہے. پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو نصیحت حاصل کرو. پاکستان کو ارتقاء کی منزلوں پہ لے جانا ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ یہ ملک یہ پاکستان مایوسیوں سے نکل چکا ہوا ہے. دشمنوں کے عزائم پسپا ہو چکے ہیں. دشمنوں کے عزائم رسوا ہو چکے ہیں. دشمن اپنے شکنجے میں خود آ چکے ہوئے ہیں. لہذا یہ پاکستان ارتقاء کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. آج نہیں کہتا، میں 20 سال پہلے سے یہی کہتا رہا ہوں کہ نہ گھبراؤ، تم خود بخود جو سنتے ہو تم درست راستہ اختیار کر لو. اگر ایک معاشرے سے اندر سے 2-3 ہزار لوگ بھی سچ کی راہوں پہ چلے جائیں تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پاکستان ترقی کرے گا، اس سے پہلے ضرورت ہے کہ تم ارتقاء کی منازل خود طے کرو. اپنے اندر ایمان پیدا کرو، سلامتی پیدا کرو، غریبوں کی مدد کرو، بے کسوں کی مدد کرو، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج پہ بھی جاؤ، مگر بار بار نہ جاؤ. جو ایک آپ نے کر لیا ہے وہ فرض تھا، وہ ہو گیا ہے. دوسری بار اگر تو حج پہ جانے کے لیے ذائقے اور ٹیسٹ لے رہا ہے، وہ کسی غریب فیملی کو گھر بنا دے، وہ کسی چھوٹی فیملی کو روزگار دے دے تاکہ اس کے بچے بھی معاشرے کی احسن صورت کے اندر بڑھ جائیں. تم اگر پاکستان سے لاکھوں لوگ ہر بار حج کو جاتے ہو، تم آئندہ نیت کر لو کہ ہم اگلی بار حج کو جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں جتنے پیسے حج پہ لگتے ہیں ایک غریب خاندان کو وہی پیسے لگا کے روزگار کرا دوں گا. جب تک اس کی نسلیں چھاتی جائیں گی، درست ہوں گی، تجھے بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ راہیں اپناؤ جو بہترین راہیں ہیں، وہ راہیں اپناؤ جو اچھی ہیں. میرا رب میرے حال پہ بھی رحم فرمائے، آپ کے حال پہ بھی رحم فرمائے. میرا رب میرے بہن بھائیوں، دوست احباب، عزیز و اقربا سے بھی راضی اور خوش ہو، اور آپ کے دوست احباب، عزیز و اقربا اور بہن بھائیوں سے خوش ہو. میرا رب میرے ماں باپ کی اور میری بھی بخشش فرمائے، آپ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرمائے. میرا رب پاکستان کو سلامتی دے، اس کے عوام کو سلامتی دے، جو کہ یقین کے ساتھ آنے والی ہے. انشاءاللہ آنے والی ہیں سلامتیاں. ہم اپنے ہاتھ روک لیں، سلامتی آ جائے گی. ہم اپنی زبانیں روک لیں، سلامتی آ جائے گی. کیونکہ زبان جتنی دراز ہوتی جائے گی، سلامتی دور ہوتی جائے گی. میرا رب میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.